کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ سردیوں کے موسم میں اکثر بیشتر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ لوگ اپنی گردن پر رومال، مفلر وغیرہ لٹکاتے ہیں. جی تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی، عموماً سردیوں کے زمانے میں لوگ کان وغیرہ کو ٹھنڈک سے بچانے کے لیے رومال، مفلر وغیرہ باندھتے ہیں اور رومال گلے میں لٹکاتے ہیں. گردن وغیرہ پر رومال لٹکانے کو اصطلاح فقہ میں سدل کہا جاتا ہے، یعنی کپڑا لٹکانا. ہم یہاں پر سب سے پہلے اپنے ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ نماز میں ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ رومال کو یا مفلر کو اتار کے رکھ دیں. یہ بہتر ہے تاکہ یہ جو ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے یہ پیش نہ آئے. لیکن اگر ٹھنڈی کی شدت آپ کو پریشان کرے، ٹھنڈک زیادہ لگ رہی ہے اور آپ گردن پہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، تو پھر اس کی دو صورت بنتی ہے. نمبر 1، گردن پر رکھ کر اسے چھوڑ دیا جائے، جیسے یوں لیا گردن پہ، یوں لٹکا کے چھوڑ دیا، دونوں طرف اس کا لٹک گیا. ایک صورت تو یہ ہے، اس میں پیچ نہیں لگایا، گردن پہ لپیٹا نہیں، بلکہ یوں گردن پہ رکھا شانے پہ اور چھوڑ دیا آگے کی طرف. یہ مکروہ ہے، یہ طریقہ ناجائز ہے. اور دوسرا طریقہ رومال کو لٹکانے کا یہ ہے کہ وہ گردن میں ایک لپیٹ مارے، یوں کر کے یوں لے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو لٹکا دے. اب لٹکانے کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں. یہ طریقہ جائز ہے، یہ طریقہ جائز ہے، نہیں لپیٹنے کے بعد اگر آپ رومال کو لٹکا دیتے ہیں تو یہ طریقہ جائز ہے. پھر اس لٹکانے کی دو صورت ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یوں لٹکا کر کے پھر دونوں طرف کو آپ آگے ہی چھوڑ دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف کو، ایک چھور کو آگے رکھیں اور دوسرا کنارہ اس کا پیچھے ڈال دیں، پشت پر ڈال دیں. یہ دونوں طریقہ اگر آپ لپیٹ کے رکھتے ہیں تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کچھ لوگ رومال گردن پہ لپیٹ کے نماز پڑھتے ہیں تو فوری طور پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. رومال رکھنے کے اعتبار سے اس کا حکم ہوگا. جس طرح بھی رومال رکھا جائے سب کو ناجائز کہہ دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. مفتی صاحب، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص رومال باندھ کر یا مفلر لٹکا کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو بیچ میں لٹک جائے دوران نماز، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ مفلر کو پھر سے باندھ سکتا ہے؟ جی، اس تعلق سے حکم یہ ہے کہ یہ اس صورت میں آپ کو مسئلہ درپیش ہوگا جب آپ مفلر کو لپیٹ کر کے ایک سرا آگے اور ایک سرا پشت پر رکھتے ہیں، تب جا کے یہ صورت بنتی ہے. وہ بھی کب؟ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو پیٹھ کا سرا آپ کا جو ہے نا اتر جاتا ہے. ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جب آپ پیٹھ کا سرا اتر گیا تو اگر آسانی سے ایک طرف ایک ہاتھ سے اگر کھینچ کر کے اس کو مصلے پہ گرایا جا سکتا ہے تو یہی طریقہ زیادہ بہتر ہے. اس کو مصلے پہ گرا دینا چاہیے تاکہ وہ یہ جو اب چونکہ آپ کا کھل گیا، اب تو لپیٹ رہا نہیں، وہ کھل گیا، پھر ایسی صورت میں کراہت ہوگی. اس کراہت سے بچنے کے لیے اسے نیچے کر دیا جائے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اگر آپ اسے لپیٹتے ہیں تو پھر گرانے سے زیادہ لپیٹنے میں عمل پایا جائے گا. اور نماز کی حالت میں حتی المقدور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ نماز کے علاوہ کوئی دوسرا عمل اس میں نہ کریں، کیونکہ اگر عمل کی کثرت ہو گئی، وہ عمل کثیر کہلانے کے لائق ہو گیا تو پھر آپ کی نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی صورت میں کبھی رکوع میں گئے یا سجدے میں گئے تو ہماری ٹوپیاں سر سے گر جاتی ہیں. جی تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ ٹوپی کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ ٹوپی ہم جو پہنتے ہیں وہ کئی طرح کی ٹوپیاں ہوتی ہے. کچھ ٹوپی ایسی ہوتی ہے جو کڑی ہوتی ہے، جیسے آپ کے سر میں جو ٹوپی ہے وہ کڑی ٹوپی ہے، میرے سر میں بھی جو ٹوپی ہے وہ مضبوط ہے. یہ اگر گر جاتی ہے تو اسے ہم ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے آرام سے اس کو اپنے سر پہ رکھ سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی اور دقت کے. لیکن کچھ ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بالکل ملائم ہوتی ہیں، جیسے سوتے کی جو ٹوپی ہوتی ہے یا کپڑے کی جو ٹوپی ہو لمبی والی جو ملائم ہو، وہ آپ کے سر سے گری، آپ اس کو اٹھائے اور اپنے سر پہ رکھ رہے ہیں تو اب وہ ٹوپی کا منہ کھل ہی نہیں رہا ہے کہ آپ اس کو اپنے سر پہ صحیح سے رکھ سکیں. ایسی صورت میں وہ انسان ایک ہاتھ سے ادھر ادھر کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، یا پھر اسے دونوں ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے.
تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر بآسانی ایک ہاتھ سے اپنے سر پر آپ ٹوپی رکھ سکتے ہیں تو اٹھا لینا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن اگر ایک ہاتھ سے اٹھا کر بآسانی اپنے سر پر ٹوپی نہیں رکھ سکتے یا دونوں ہاتھ کو لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر ایسی صورت میں نہ اٹھانا افضل ہے، نہ اٹھانا بہتر ہے، بلکہ دونوں ہاتھ لگا کر اگر آپ اپنے سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں تو ممکن ہے آپ کی نماز فاسد ہو جائے، آپ کی نماز ٹوٹ جائے، کیونکہ دونوں ہاتھ سے کسی بھی عمل کو کرنے کو فقہا نے نماز کی حالت میں عمل کثیر کہا ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جی کچھ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو کبھی غفلت میں ایسا ہوتا ہے کہ آستین کو چڑھا لیتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ لوگ جانے میں بھی جلدی کرنے کی صورت میں آستین چڑھی رہتی ہے اور نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہم آستین کو درست کر سکتے ہیں؟ جی، اس سلسلے میں ہم اتنا عرض کریں گے کہ ہم اور آپ جب بھی نماز میں شریک ہوں تو اطمینان رکھیں، جماعت میں شریک ہونے جا رہے ہیں تو اطمینان رکھیں، جلد بازی نہ کریں۔ عموماً یہ حالت اس وقت ہوتی ہے انسان کی کہ جب وہ وضو کر کے آیا، اب جماعت کھڑی ہے، امام صاحب رکوع میں ہیں یا رکوع میں جانے والے ہیں، اور یہ وضو کر کے پہنچے، آستین سمیٹی ہوئی ہے، اس رکعت کو پانے کے لیے، رکوع میں شامل ہونے کے لیے وہ جلدی میں فٹ سے نیت باندھا، تحریمہ کیا اور جو ہے رکوع میں چلا گیا، لیکن اس بیچ میں اس کی آستین ویسی کی چڑھی رہ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آپ اطمینان سے پہلے اپنے آستین وغیرہ کو درست کر لیجئے، وہ رکعت چھوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹ جانے دیجئے، اس کے بعد تو ہے نا، آپ اس میں شریک ہو جائیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر مسجد آ رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو چکی، اس نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور مسجد کو وہ آ رہا ہے، تو حکم یہ ہے کہ وہ وقار کو اور اطمینان کو اور شائستگی کو ترک نہ کرے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے۔ ایسا نہیں کہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے جلدی تیز دوڑتے جا رہے ہیں اور پتہ چلا جب جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت میں آپ شامل ہو گئے تو آپ کی سانس پھول رہی ہے، اس سے آپ کی بھی نماز میں جو خضوع اور خشوع ہونا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرے جو بغل میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں بھی اس کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ اطمینان سے آئیں۔ بالفرض اگر آپ نماز میں شریک ہو گئے اور آپ کی آستین چڑھی ہوئی ہی رہ گئی تو آپ ایک ہاتھ سے اس آستین کو درست کر لیں، یوں سرکا لیں، ایسے کر کے ہیں، یوں کھسکا لیں، پھر اس کے بعد یوں کھسکا لیں۔ لیکن اگر زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا، پھر اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ آستین کتنی چڑھی ہوئی ہے، کلائی کا اعتبار ہوگا۔ اگر آدھی کلائی سے زیادہ آستین چڑھی ہوئی ہے تو ویسے بھی نماز مکروہ تحریمی ہے، اور اس حالت میں نماز کو پڑھنا واجب الاعادہ ہے، آپ کو پھر سے نماز پڑھنی ہوگی۔ اس لیے آپ نماز کو چھوڑیں، پہلے آستین صحیح کریں، پھر آپ امام کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر آدھی کلائی سے کم چڑھی ہوئی ہے تو پھر آپ آسانی سے کر لیں، نہیں ہوتا ہے تو چھوڑ دیں اس حالت کو، کیونکہ وہ حالت جو ہے مکروہ تحریمی کی حالت نہیں ہے، وہ مکروہ تنزیہی کی حالت ہے، آپ نماز پڑھ لیں۔ یہ طریقہ ہے آستین کے معاملے میں۔ ہاں تو ناظرین کرام، یہ ہیں جامعہ اشرف کے باصلاحیت استاذ حضرت علامہ و مولانا مفتی نذر الباری صاحب قبلہ۔ ہم بہت ہی ممنون و مشکور ہیں مفتی صاحب کے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ تو ناظرین کرام، دینی معلومات کے لیے آپ اسی طریقے سے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں، ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے سے پروگرام کو پیش کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔